اب ایک بیچ میں اور بتاتا، کچھ ہمارے مجتہدین کے ماننے والے، یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنفی ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز؟ ہم نے کہا شافعی بھی حق ہے، مالکی بھی حق ہے، حنبلی بھی حق ہے، آپ بھی حق ہے، حق والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ جب ان کی اپنی نماز ہو رہی ہے تو ان کے پیچھے ہماری بھی نماز ہو رہی ہے۔ ہاں اگر مسئلے کا اختلاف ہو جائے اس میں احتیاط برتنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سب کے ہاں وضو کی بغیر نماز تو ہوتی نہیں، مگر اگر خون نکل آیا تو ہمارے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو جو شافعی امام ہے اس کو چاہیے کہ رعایت کرے دوسرے اماموں کی بھی۔ کیا مطلب؟ اگر اس کو خون نکل آیا ہے تو شافعی ہونے کی وجہ سے خون کے دھونے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ کبھی حنفیوں کا بھی امام ہو سکتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ تازہ وضو کر لے۔ وضو کرنے میں کیا جاتا ہے؟ جب تم امام ہو تو اپنے پیچھے چار قسم کے مقتدی ہیں، ان کے مسلک کی رعایت کرنا۔ تو آنکھ بند کر کے ہر ایک کے پیچھے ہو جائے، تحقیق کرنے کی بات ہی نہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں، اب جس کو خون نکل آیا، خون نکلا ہوا تھا، وضو ٹوٹ گیا، اس کا ہمارے حساب سے وضو ٹوٹ گیا، اس کے ساتھ نہیں ٹوٹا، وہ بھی باوضو ہے۔ تب ہمارا حنفی تو سمجھے گا کہ خون نکل آیا تو اس کا وضو ہی ٹوٹ گیا، اب اس کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں تو بے وضو کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں امام کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ تمام مسلک کے امام اپنے وضو کو کم سے کم ہر مسلک کی رعایت کریں۔ یہ صحیح ہے کہ خون نکل آنے سے امام شافعی کی وضو نہیں ٹوٹتا، مگر اگر وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ افضل اس لیے ہے کہ پیچھے کوئی بھی مقتدی ان کے پاس ہوگا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی بلا قرار۔ لہذا اپنے کو سنبھالیں، اپنی نماز کی حفاظت کریں، مسائل کو جانیں، اور جب کسی کا علم ہو جائے آپ کو یہ غلط ہے تبھی اسے غلط کہیں، غلط سمجھیں، اپنے عقل سے نہیں کرنا شروع کر دیں۔